ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے اور دیگر مذاہب کے کیا عقائد ہیں، اور کرسمس کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اور ایک مکمل سورت جس کا نام سورہ مریم ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا. قرآن کریم میں یہ سورت ہے جو ایک عورت حضرت مریم کے نام سے موسوم ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک خاتون کا نام ذکر کیا ہے اور وہ ہے بی بی مریم. پورے قرآن میں اللہ کے کسی کا ذکر، ان کا نام کسی ایک کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے. اور مریم نام قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے، ذکر کیا ہے، واقعہ بیان کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ہے، عیسیٰ ابن مریم قرآن میں یہ نام ذکر ہوا ہے. قرآن میں ان کو کلمۃ اللہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. ان کو مسیح بھی کہا گیا ہے، اور مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا جاتا ہے تو بعض حضرات نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مادرزاد اندھوں پر، کوڑ کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے شفایاب ہو جاتے تھے، اس لیے آپ کا لقب مسیح ہے. اور مسیح دجال کو بھی کہا جاتا ہے، احادیث میں دجال کا ذکر ہے، مسیح ہے دجال. تو دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ ممسوح العین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، وہ کانا ہوگا، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہے، ہدایت ہے، اور دجال مسیح ہے، ضلالت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور بنی اسرائیل کے طرف رسول بنا کر بھیجا تو یہود نے آپ کی رسالت کا انکار کیا.
انہوں نے آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانا بلکہ آپ کو جادوگر کہا، آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، جو مجھ سے پہلے تورات آئی ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد آنے والے ایک رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، انہوں نے کہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے ان کے پاس، وہ جو معجزات اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے ان کو دیکھ کر بھی وہ کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، آپ کو نہیں مانا۔ یہود نے آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانا، آپ پر ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ آپ کی مخالفت شروع کی، عداوت میں، بغض میں، دشمنی میں اتنے آگے نکل گئے کہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ کو اذیت دی گئی۔ اللہ نے آپ کو محفوظ کر لیا، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے اس قول کو ذکر کیا ہے، اگرچہ یہ درست نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھے، عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام مقتول نہیں ہوئے، اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن انہوں نے، یہود نے یہ دعویٰ کیا۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلی آیت میں بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے ان میں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے اس کفر کی وجہ سے اور اس کہنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، حضرت مریم پر عظیم بہتان لگانے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ ہدایت تسلیم نہیں کریں گے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہے، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، سولی پر نہیں لٹکایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو اشتباہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس یقینی کوئی علم نہیں، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، تخمینی باتوں کی اتباع کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اللہ فرماتے یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف انہیں اٹھا لیا۔ تو وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے، قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے، یہ یہود کا کلیم تھا۔ اور قیامت کے قریب جب دجال آئے گا، مسیح دجال جو مسیح دلالت ہے، جو گمراہیوں والا ہے، جو باطل مسیح ہے، جس کی ایک آنکھ ممسوح العین، ایک آنکھ نہیں ہے، جب وہ مسیح دلالت آئے گا، جب وہ دجال آئے گا تو یہ یہود اس کی اتباع کریں گے، اس کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر فرمایا، قیامت کے قریب جب دجال آئے گا یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا مسلمانوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا اصفہان کے 70,000 یہودی جنہوں نے سبز چادریں پہنی ہوں گی وہ دجال کی اتباع کریں گے، اس کے فالوورز ہوں گے۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ لد جو فلسطین میں ایک شہر ہے، اور میں نے وہ جگہ دیکھی ہے
جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باب لد، اس لد کے ایک دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود کا تو یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد نصارہ ہے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن انہوں نے ان کو خدا کے ساتھ شریک کر دیا، انہیں کہا خدا کا بیٹا ہے، تثلیث کے قائل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو بھی قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ غلط عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ ان تین میں سے تیسرا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تین خدا ہے، اللہ، عیسیٰ اور جبرائیل، اور یا اللہ، عیسیٰ اور مریم، یہ تین بھی ایک ہے اور ایک بھی تین ہے۔ 3 is 1، 1 is 3، اور یہ خدا کا بیٹا ہے، انسانی شکل میں دنیا میں آئے ہیں۔ ان میں بہت سے فرقے ہیں، ایک فرقہ ایسا بھی ہے نصارہ کے اندر، عیسائیوں میں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو انسان سمجھتے ہیں، پیغمبر سمجھتے ہیں، لیکن ان کو وہ نصارہ اپنے اندر اپنا فرقہ نہیں سمجھتے، اپنے آپ میں سے نہیں سمجھتے۔ یہود میں ایک فرقہ ہے جن کو وہ اپنے فرقوں میں سے نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، انسان تھے، لیکن یہودی تھے۔ اور ایک آرتھوڈوکس جو فرقہ ہے وہ تثلیث کا قائل ہے، اور یہ آفیشلی 325 ہجری میں قسطنطین کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک بڑی میٹنگ بلائی جس میں 300 پادریوں کو جمع کیا گیا، جس میں ایک پادری تھا ارائن، وہ اس کا قائل تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے ان کو نکال دیا، پھر وہ فلسطین چلے گئے، اور پھر جب وہ بادشاہ نے میٹنگ بلائی 300 پادریوں میں، تو سوائے 3 کے سب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ اب آفیشلی ہمارا عقیدہ تثلیث کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، کبھی کہتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اور ان کا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا اور وہ قتل ہو گئے، قبر میں دفن کر دیے گئے، اور ان کی جو قبر انہوں نے بنائی ہے وہ قبر بھی میں نے دیکھی ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ نے زندہ اٹھا لیا ان کو آسمانوں پر، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قبر میں دفن ہوئے، 3 دن بعد پھر دوبارہ وہ قبر سے اٹھے، اللہ نے ان کو پھر آسمانوں پر اٹھا لیا، قیامت کے قریب پھر دنیا میں آئیں گے۔ یہود، ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، ان کو اذیت دی، قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے قتل کر لیا، وہ انتظار نہیں کر رہے حضرت عیسیٰ کا، وہ کہتے ہیں وہ قتل ہو گئے۔ نصارہ اور عیسائی کہتے ہیں وہ قتل ہوئے، دفن ہوئے، 3 دن بعد پھر اٹھے، اور پھر قیامت، اور پھر اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، پھر قیامت کے قریب آئیں گے۔ اور تیسرا ایک گروپ ہے مرزا غلام احمد قادیانی، ان کا عقیدہ کیا ہے اس گروپ کا؟ ان کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب روحانی خزائن کی 15ویں جلد میں تفصیل سے لکھا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا، لیکن وہ قتل نہیں ہوئے، اور پھر وہاں سے وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور وہاں سے چلتے چلتے، یعنی فلسطین سے چلتے 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 وہ کشمیر پہنچے، اور کشمیر میں سری نگر کے علاقے میں وہاں وہ رہے
125 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور وہاں ان کی قبر ہے۔ اب آئیے جی، قرآن کا کیا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر فرمایا، اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ قتل نہ کر سکے، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اے ہمارے پیغمبر، آپ کتاب میں یعنی قرآن میں حضرت مریم کا ذکر فرمائیے، ان کو یاد کیجئے۔ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر شرقی جانب ایک جگہ کی طرف جا کر بیٹھ گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، ان لوگوں کے سامنے سے ایک پردہ ڈال لیا اور پردے کے اندر بیٹھ گئی۔ علماء نے لکھا عبادت کرنے کی غرض سے بیٹھ گئی۔ اکیلی بی بی مریم ہے، اپنے گھر سے نکلی عبادت کے لیے اور ایسی جگہ جو شرقی جانب میں تھی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت جبریل کو ان کے پاس بھیجا جو پورے انسانی شکل میں ان کے پاس نمودار ہوئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت بی بی مریم نے فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، حضرت جبرائیل نے فرمایا میں اللہ کے رسول ہوں، تمہارے رب کا رسول ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تمہیں ایک پاک صاف بیٹا عطا کروں، اللہ نے اس لیے بھیجا ہے۔ قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا، حضرت بی بی مریم نے فرمایا بیٹا مجھے کہاں سے ہوگا، مجھے آج تک کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، لم يمسسني بشر، مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، ولم اك بغيا، نہ میں بدکار ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، حضرت جبریل فرماتے اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہہ دیا میرے لیے یہ بہت آسان ہے بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنا، اور میں اس لیے پیدا کروں گا تاکہ لوگوں کے لیے نشانی بن جائے اور ہماری طرف سے رحمت بن جائے، یہ کام تو طے ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی مریم کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بیٹا، اور جب حمل میں ہوئی فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حضرت بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا بغیر باپ کے، اور جب وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حاملہ ہو گئی فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ اس کے ساتھ ایک دور دراز مقام کے طرف چلی گئی، اکیلی تھی بی بی مریم، نہ ان کے ساتھ کوئی اور شریک تھا، نہ کوئی بادشاہ وہاں پر تھا، نہ کوئی غلام وہاں پر تھا، نہ کوئی جوزف وہاں پر تھا، نہ کوئی گدھا وہاں پر تھا۔ اللہ نے فرمایا ایک دور دراز مقام کے طرف چلی گئی، حضرت بی بی مریم اکیلی ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ،
ایک کھجور کے درخت کے پاس وہ پہنچی. اللہ فرماتی ہے درد ذہن انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس لے آیا. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کہنے لگی ہائے افسوس ہے مجھ پر، میں اس سے پہلے مر جاتی، بھولی بسری ہو جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے ہیں. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نیچے سے آواز دی، حضرت جبریل علیہ السلام نے آواز دی، غم مت کھائیے، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ بنا دیا ہے پانی کا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور اس کھجور کے تنے کو اپنے طرف ہلائیے تو اوپر سے تازہ کھجوریں آپ پر گریں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. کھجور کھائیے، چشمے سے پانی پیئے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے. یہ واقعہ اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے. بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ مسلمانوں کا ایمان ہے. حضرت جعفر طیار نے جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، پہلی ہجرت تھی مسلمانوں کی حبشہ کی طرف، نجاشی بادشاہ جو نصرانی تھا، عیسائی تھا، ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو یہ سورت پڑی تھی. جب اس نے یہ آیتیں سنی تو وہ رو پڑا، اور رونے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. پہلا بادشاہ جو اسلام میں داخل ہوا عیسائی بادشاہ تھا. اسلام پر فوت ہوا، سن 9 ہجری میں اس کا انتقال ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے مدینے میں اس کی غائبانہ جنازہ پڑھائی ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. پھر ان کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی اور قتل کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کس طرح انہوں نے قتل کی کوشش کی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول نہیں ہے، مصلوب نہیں ہے، زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے. فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے خفیہ تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی. مکر کہتے خفیہ تدبیر کرنے کو، سیکریٹ پلاننگ. They planned secretly to kill Isa alayhi salam. وَمَكَرَ اللَّهُ, and Allah planned secretly to save him. انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے خفیہ تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی. واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے زیادہ بہتر تبدیل کرنے والا ہے. اللہ از دا بیسٹ آف دا پلانرز. اس کے بعد اللہ پاک ذکر فرما رہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا. 4 وعدے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیے. نمبر 1، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پورا لے لوں گا، جسم اور روح کے ساتھ پورا لے لوں گا. یہ تمہیں پکڑ نہیں سکیں گے، میں تمہیں بچا لوں گا. یہ تمہیں پکڑنا چاہتے ہیں، میں تمہیں بچا لوں گا، یہ تمہیں پکڑ نہیں سکیں گے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں متوفی کا معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. متوفی کا معنی یہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. تو یہ ذرا یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. عربی زبان میں توفا یا توفی اس کے معنی آتے پورا لے لینا. اخذ الشیء وافیا، ٹو ٹیک سم تھنگ کمپلیٹلی. اسی لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی ایفاء عہد، یہ وفا بھی اسی سے ہے. ایفاء عہد
اپنے عہد کو پورا کرو، کمپلیٹ کرو۔ تو توفا یا توفا کے معنی آتے کسی چیز کو پورا پورا لینا، لیکن قرآن پاک میں یہ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا معنی ہے یہاں۔ توفا یا توفا کا معنی موت کے نہیں ہے، اصل معنی اس کا ہے کسی چیز کو پورا پورا لینا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں کون سا معنی ہے؟ موت کے لیے بھی کنایتاً وفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن قرینے سے پتہ چلے گا، اور موت کے بغیر بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، اس کے معنی موت کے نہیں ہے، اس کے معنی سلانے کے ہیں۔ یہاں یہ معنی نہیں ہوگا اللہ تمہیں مار دیتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا هو الذی یتوفا، اچھا هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ تعالیٰ تمہیں رات کو پورا پورا لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رات کو تمہیں نیند عطا فرماتے ہیں۔ یہاں توفا کے معنی یا توفا کے معنی نیند کے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، جو ملک الموت تم پر مقرر کیا گیا ہے، یتوفاکم وہ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے۔ تو یہاں ملک الموت سے معلوم ہوا کہ توفا کا معنی روح قبض کرنے کے ہے۔ وہاں یتوفاکم باللیل رات سے معلوم ہوا کہ توفا کا معنی نیند کے ہے۔ اور یہاں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یہاں اللہ فرما رہے انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور پھر فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا۔ یہاں موت کا معنی نہیں ہے، یا ورافعک الیہ یہ قرینہ ہے، میں تمہیں اپنے طرف اٹھا لوں گا۔ اچھا ایک بات سوچی ہے، یہود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے تدبیر کی قتل کرنے کی، اللہ پاک نے تدبیر کی ان کو بچانے کی، اور پھر آگے فرما رہے اللہ یہ بھی فرما رہے کہ میں تمہیں مار دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ فرما رہے اللہ نے بچانے کی تدبیر کی، اور پھر فوراً فرمایا میں تمہیں مار دوں گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ایک آدمی کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور چاروں طرف سے اس کے گھر کا احاطہ کر لیا، اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ اس نے پولیس کو فون کیا، اب پولیس آ گئی، پہنچ گئی، آگے ڈاکو ہے، پیچھے پولیس ہے، ڈاکو اس کو مارنا چاہتے ہیں، پولیس اس کو بچانا چاہتی ہے۔ ایک مثال ذکر کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ پولیس نے اعلان کیا، آواز لگائی مائک پر اور کہا جی اس شخص کو جی آپ پریشان نہ ہو، اندر یہ ڈاکو آپ کو نہیں مار سکیں گے، ہم آ رہے ہیں، ہم آپ کو ماریں گے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ عقل اس بات کو قبول کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ پولیس تو آ کر کہے گی جی آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کو نہیں مار سکیں گے، ہم آپ کو بچا لیں گے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے تدبیر کی، اللہ کی تدبیر زیادہ اچھی ہے۔ اور اللہ فرما رہے میری تدبیر کیا ہے؟ پہلا وعدہ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا اٹھا لوں گا۔ توفا یا توفا، پورا پورا کسی چیز کو لینا، پورا پورا میں تمہیں اٹھا لوں گا، یہ تمہیں پکڑ نہیں سکیں گے، میں تمہیں بچا لوں گا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اپنی میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا، انی متوفیک وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں سے، ان کے بہتان تراشیوں سے تمہیں پاک کر دوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تمہارے متبعین، تمہارے ماننے والوں کو ان منکرین پر میں غالب کر دوں گا قیامت تک کے لیے۔ یہ 4 وعدے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اللہ فرما رہے تمہارے متبعین کو، تمہارے ماننے والوں کو
ان کفار پر، ان منکرین پر جو تمہارے مخالف ہیں ان پہ غالب کر دوں گا. اس میں وہ نصارہ بھی شامل ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں. قیامت کا مسئلہ تو اور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح اتباع یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. وہ قیامت کا مسئلہ ہے، وہ فیصلہ وہاں ہوگا. لیکن دنیا میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے متبعین ہیں میں ان کو مخالفین پر غالب کر دوں گا. اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان اور نصارہ ہی غالب ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے ان کو اللہ نے مغلوب کر دیا. تو یہ 4 وعدے کیے اللہ نے، ان کو بچا لیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے خلیفہ عادل بن کر، اور پھر دجال کو قتل کریں گے، اور پھر وہ شادی بھی کریں گے، بعض روایات میں آتا ہے. پھر ان کا انتقال ہوگا، طبعی موت، وفات پائیں گے، اور پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں اسی جگہ آپ کے قبر کے قریب مدفون ہوں گے. ایک جگہ قبر کی وہاں پر ان کے لیے رکھی گئی ہے. میرے دوستو، ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ اس حوالے سے قرآن پاک کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت مریم کو یہ ارشاد فرمایا وَغُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم سے فرمایا کہ کھجور کے اس تنے کو اپنے طرف ہلائیے تو اوپر سے تر و تازہ کھجوریں آپ پر گریں گی. تو کھجور کے درخت میں کھجوریں لگی ہوئی تھی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کھجور کے درخت کو ہلائیے، کھجوریں گریں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کھجور کے درخت پر کھجوریں لگی ہوئی تھی. معلوم ہوا یہ گرمی کا موسم تھا، سردی کا موسم نہیں تھا. اس لیے کہ سردی کے موسم میں درخت پر فروٹ نہیں لگا ہوتا، درخت پر کھجور نہیں لگے ہوتے. آپ کی پیدائش سردی میں نہیں ہوئی ہے، گرمیوں میں ہوئی ہے. ہمارے اس قرآن کے مطابق جو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، جو بتا رہا ہے، جو دکھا رہا ہے. اور پھر کرسمس کے حوالے سے کہ جی مسلمان کرسمس کیوں نہیں مناتے، تو بنیادی بات آپ سمجھ لیجئے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. صرف محبت نہیں کرتے ہیں، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں، عیسیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں، ابراہیم سے بھی کرتے ہیں، زکریا سے بھی کرتے ہیں، یحییٰ سے بھی کرتے ہیں، مریم سے بھی کرتے ہیں. ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور تمام انبیاء جو گزرے سب پر ایمان لاتے ہیں. جو گزشتہ کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، تورات پر، زبور پر، انجیل پر. تو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اور ایمان ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. اگر کوئی شخص تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا، وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو کرسمس ہے، جو ان کی برتھ ڈے ہے، اس لیے کہ اسلام میں برتھ ڈے کا تصور نہیں ہے کہ ایک دن تو محبت کا اظہار کیا جائے، پورے سال پھر اس محبت کو چھوڑ دیا جائے. یہ نہیں ہے. ہم تو پورے سال کے ہر مہینے کے ہر ہفتے کے ہر دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، ان کا برتھ ڈے نہیں ہے تو کسی اور کا کیسے ہوگا؟ اور ایک بات یہ سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں اللہ نے ہمیں سال میں 2 خوشیوں کے دن عطا فرمائے، عید کے دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ. ہماری خوشیوں کا تعلق، خوشی کے دن کا تعلق عبادت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے، بندوں سے نہیں ہے، برتھ ڈے سے نہیں ہے، کسی کی پیدائش کے دن سے نہیں ہے، انسانوں سے نہیں ہے.
ہماری خوشیوں اور عید کا تعلق عبادت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے۔ عید الفطر، اس سے پہلے رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے، اتنی بڑی عبادت کے بعد اللہ نے ہمیں خوشی کا دن عطا فرمایا۔ عید الفطر خوشی کا دن ہے، اللہ نے حج کے بعد، عرفات کے دن کے فوراً بعد ہمیں عطا فرمایا۔ ہماری عبادت کے بعد ہمیں خوشیاں دی گئی ہے۔ ہماری خوشیوں کے دن کا تعلق عبادت سے ہے، بندوں سے نہیں ہے، انسانوں سے نہیں ہے، پیغمبروں کی وفات کے دنوں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام پیغمبروں سے محبت کرتے ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے۔ ہاں، محبت کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور قرآن کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن نے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ قرآن نے یہ بیان کیا اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، قیامت کے قریب پھر تشریف لائیں گے، دنیا میں عدل و انصاف کا چرچا ہوگا۔ یہ میں نے چند باتیں عرض کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک درخواست یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن کو پڑھیں، انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان کو پڑھیں، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان کے نام رکھتے ہیں، اور ہمارا ان سے عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تو ان پر اللہ نے انجیل نازل فرمائی ہے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔